السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم جو ساتھی دوست احباب آج اکٹھے ہیں، ہمارا ایک جو ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ایک میسیج اور ایک مشن ہے، وہ یہ ہے کہ بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی۔ تو بہت سارے اس پر پروجیکٹ اور کام ہو رہا ہے، وہ تو مذاہب تک بات رہ جاتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر یا بر عظیم پاک و ہند کی سرزمین پر اس چیز کی بہت اہم ترین ضرورت ہے کہ جو ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی، کہ جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر ہیں جو ان کے درمیان فروعی معاملات میں اختلافات جو انتشار پسندی تک جاتے ہیں، ہم ان میں باہمی مفاہمت کے ذریعے جو ہے نا ان کو اکٹھا کریں اور ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل سے آپس میں اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم جو ہے وہ ایک ہی نبی کی امت ہیں، ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم اس منہج پر کام کریں، اور اس میں سب سے اہم ترین جو ہمارا یہ ٹاپک ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ جو بیٹیوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوتی ہے، سب سے بڑی جو باپ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، جو بھائی اپنی بہنوں کے حق مارتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ جہیز کے نام پر معاذ اللہ جو ایک بہت بڑی لعنت اور اس امت مسلمہ کا بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمیں ہندوؤں سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بت پرست مشرک طبقے کے لوگ ہیں، جبکہ یہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ ہم بیٹیوں کو جہیز دے کر سمجھے کہ بات جی اب وراثت میں حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری نہیں بلکہ ماں باپ کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے، اور بھائیوں کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا شرعی اعتبار سے بیٹی کو جہیز دینا جائز ہے؟ کیا شرعی اعتبار سے لڑکے والوں کو جہیز کی ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ کیا لڑکی والوں کے گھر میں 150-200 جو ڈاکو کی صورت میں چلے جاتے ہیں اور بارات لے کر جاتے ہیں، کیا ان کا کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ سوال ہے، اور اس پر ہم جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، علماء کو، ان کے مفتیان شرع متین کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پر بیٹھ کر ہم انشاءاللہ کوئی ایک منہج پر بات کریں، تاکہ اس لعنت کو ختم کیا جائے کہ باپ بیٹیوں کو ان کا حصہ دیں نہ کہ جہیز دیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے کہ جو جہیز کے خواہش مند نہ ہوں بلکہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرنے کے خواہش مند ہوں، کہ بھائی ہم اپنا ولیمہ کھل ڈل کر کریں گے، ہم اپنے گھر کے ماں باپ اور چند اہم ترین افراد جو بہت ہی ضروری ہیں، ان پہ بہنیں ہیں، انہیں بھائی ہیں یا بہنوئی ہو سکتے ہیں، ان کا دادا ہو سکتا ہے، دادی ہو سکتی ہے، نانا نانی ہو سکتے ہیں، کہ ہم جا کر صرف لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آئیں گے، میں اس کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آؤں گا، میں نے اس کے باپ کی کوئی ایک سوئی تک نہیں لینی، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ہاں، لیکن جو وراثت کا حصہ ہے وہ معاف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس پر لوگ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں جی اگر بہن معاف کر دے تو بیٹی معاف کر دے۔ قرآن اس چیز پر قطعاً مفاہمت اختیار نہیں کرتا، قطعاً اللہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر سکتی ہی نہیں ہے بہن اپنے بھائی کو، اور بیٹی اپنے باپ کو وراثت کا حصہ، ہاں وہ اپنے نام کروا لے وہ جائیداد، اس کے بعد بطور گفٹ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن پہلے وہ اپنے نام کروائے، پہلے اس کے نام جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس مشن پر لاہور میں بھی ادارے ہیں، تمام مکاتب فکر کے، فیصل آباد میں بھی ادارے، یعنی پاکستان کے ہر کونے کونے، ہر کریا، ہر گلی گلی میں ہم ہر نکر پر ماشاءاللہ اس پیغام کو لے کر جائیں گے، اور معاذ اللہ اس لعنت کو ختم کرنے کی ہمتاً اپنی دل و جان سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو معاشرے کے اندر، اور ایک تمام پاکستان کے مکاتب فکر کے جو مفتیان شرع متین، علماء، مفکرین، محققین ہیں، میری ان سے دلی گزارش ہے، اللہ کے لیے اس چیز کا اہم عزم بنا لو کہ ہم نے مسجد کے علاوہ نکاح کہیں اور پڑھانا ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی نکاح پڑھوانا ہے بھائی مسجد میں آ کر ٹائم لو، مسجد میں ہم نکاح پڑھائیں گے، ہم نے کسی حال میں کسی چوک چوراہے میں جا کر نکاح نہیں پڑھانا۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے کہ جس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اور بیٹیوں کے حقوق میں خاص طور پر ہمارا یہ مشن ہے کہ بیٹیاں جو باعث رحمت ہیں، اور ہمارے کائنات کے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اپنی بیٹیوں کی قدر کی ہے، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب لخت جگر گھر پر تشریف آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے جو ہے وہ ماتھے پر، پیشانی پر بوسہ دیتے، آپ جبین نیاز کو چومتے، اور چومنے کے بعد اللہ کے رسول اپنی چادر بچھا کر اپنی بیٹی کو وہاں بیٹھنے کی دعوت دیتے۔ یہ تو محمد رسول اللہ کا دین ہے، کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں؟ تمام مکاتب فکر والے اللہ کا خوف کریں اور اس مشن پر کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔